نہیں گئے وہ اپنی قسمت پہ جو بھی کریں وہ ان کا معاملہ ہے، لیکن جو پہنچ گئے یا جو پہنچ نہیں سکے لیکن محبت تھی کہ میں نے پہنچنا ہے بابا جی کے پاس، ان سے ملاقات کرنی ہے، ان کے اس کارواں کا سپاہی بننا ہے، وہ بھی اسی ساتھ نکلا، لیکن مجبوریاں ہیں نہیں پہنچ سکے، وہ چاہے وہ ابو دھابی میں ہیں، چاہے وہ بنگلہ دیش میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، امریکہ میں ہیں، کہیں بھی ہیں، یورپ میں ہیں، لیکن ان کی طرف تھی کہ یار بابا جی کو ملنا ہے، لیکن جانے کے بعد جب جنازہ دیکھا پھر تو سارے کہنے لگے، پھر تو حسن نثار بھی کہنے لگا کہ یار وہ بابا جی کیا تھے، وہ جو لبرل ہے جو علامہ اقبال کے خلاف بولتا تھا، جب اس نے جنازہ دیکھا تو وہ مان کو پھر بھی گیا، لیکن مسئلہ تو یہ ہے مانے اس وقت جب ماننے کا وقت تھا، حضرت فرماتے ہیں آج لے ان کی طرف، آج مدد مانگو، آج مدد مانگ، بے شک پھر نہ مانیں گے، جب قیامت والے دن آقا کی شانیں لوگ دیکھیں گے پھر تو سارے ہی مانیں گے، پھر تو کہیں گے کاش ہم نے ان کا دامن اس دنیا میں تھاما ہوتا، پھر تو حسد کریں گے، لیکن اور اس وقت جو ناز ہوگا وہ سرکار کے غلاموں کا ہی ہوگا، وہ لوگ جو ہیں جو منکر آج بنے بیٹھے ہیں جب سرکار کے غلاموں کو دیکھیں گے کہ ان کی کیا شانیں ہیں، ان کے چہروں پہ نور ہے، ان کے چہرے نور سے چمک رہے ہیں، تو وہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم ایک دفعہ چلے جائیں اس دنیا میں واپس چلے جائیں اور پھر جا کے سرکار سے محبت کریں، پھر جا کے نیک عمل کریں، لیکن انہیں کہا جائے گا نہیں اب وہ دروازہ بند ہو چکا، اب واپس جانا نہیں، اب جاؤ جہنم میں، لیکن جو سرکار کے غلام ہیں وہ سرکار کی محفل میں بیٹھے ہوں گے، جنت میں مزے کر رہے ہوں گے، اور وہ وہاں تک پہنچنے کے لیے لیکن یہ ہے آج وقت ہے، جو نہیں سمجھے جن کو آج سمجھ آ گئی ہے بابا جی کو نہیں ملے ان کے لیے بھی آج وقت کرنے کا کام کریں، تحریک۔ ابھی وہ ہمارے شیر بلوچستان جب بورس میں فرما رہے تھے نا کہ جناب آپ کے پاس عہدہ ہے، آپ کے پاس کوئی بھی عہدہ ہے تحریک کا، لیکن سب سے پہلے آپ عہدے کو نظر میں رکھیں اور یہ دیکھیں کہ میں جس علاقے سے ہوں وہاں پہ میری تنظیم کی پارٹی بنی ہوئی ہے کہ نہیں بنی ہوئی۔ آپ اگر امیر ہیں، نائب امیر ہیں، ناظر اللہ ہیں تحریک کے، یقیناً یہ بڑی شان والی باتیں ہیں، ہمیں ان کا تو مجاہد بن جانا بڑی شان والی بات ہے، اور پھر ان کی تحریک کا ایک ذمہ دار بن جانا یہ اس سے بڑی شان والی بات ہے، اور پھر رکن شورا جو ہیں وہ ان سے افضل ہیں، اور ان کا جو مقام ہے وہ یقیناً ہمارا تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ انہوں نے جو کام کیا ہے اور جو کر رہے ہیں آج تک انہوں نے اپنے بیوی بچوں کا خیال اس طریقے سے نہیں رکھتے جس طرح وہ تحریک کا خیال رکھ رہے ہیں، جس طرح وہ مشن کا خیال رکھ رہے ہیں، کیونکہ مشن ہمیشہ مقدس ہوتے ہیں۔ دیکھیں صحابہ کرام کہاں پیدا ہوئے، کہاں دفن ہوئے، سیدنا خالد بن ولید مکہ میں پیدا ہوئے لیکن دفن کہاں ہوئے، شام میں، ان کے گھر بار نہیں تھے، ان کے ماں باپ نہیں تھے، بیوی بچے نہیں تھے، لیکن نہیں ان کی ایک ہی دھن تھی کہ سرکار کا دین جو ہے وہ غالب ہونا چاہیے، سرکار کے دین کے لیے ہمیں جہاں بھی جانا پڑے، اور وہ ایک تابعی ہیں، وہ جہاد کرتے کرتے بڑی دور نکل گئے، اور جب وہ واپس آئے تو ان کو تقریباً 20 سے 25 سال کا عرصہ ہوا، اتنا عرصہ وہ جہاد کرتے، ان کو خبر ہی نہیں ہے میری بیوی ہے وہاں پہ، میرا گھر ہے کہاں ہے، میرے والدین میرے جناب رشتے دار کہاں ہیں۔ وہ جب واپس آئے تو اپنے گھر کا دروازہ کھٹکانے لگے تو کیا دیکھا کہ گھر سے ایک نوجوان نکلا، وہ کہنے لگا کہ یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن تو میرے گھر کو ٹھوکنے کیوں مارتا ہے؟ فرمایا تو اللہ کا دشمن ہے، تو میرے گھر میں گھسا ہوا ہے، یہ تو میرا گھر ہے۔ اتنی میں جب وہ آواز آپس میں کر رہے تھے تو وہ آواز جو تھی ان کی بیوی نے پہچان لی، یہ تو میرے شوہر ہیں جو بڑی دیر سے واپس آئے ہیں، جہاد کرتے کرتے نکل گئے کہ اللہ کی سرزمین پہ، تو انہوں نے جب باہر آئی اپنے بیٹے کو کہا یہ تمہارا باپ ہے، ان کو اندر بلائیں، جب اندر آئے تو بڑے آرام سے بٹھایا، ان کی عزت تکریم کی، فرمایا میں تمہیں جاتے ہوئے 30,000 اشرفیاں دے کے گیا تھا، ان کا کیا بنا، اور یہ کون ہے ان کا، میں سب کچھ آپ کو بتاؤں گا، لیکن آپ آرام سے جب تھوڑا ریسٹ کریں، آرام کریں، پھر میں بتاؤں گا، اتنی دیر میں نماز کا ٹائم ہو گیا، اور آپ کا جو بیٹے تھے ابھی تک بھی
وہ جناب امامہ شریف لگایا اور مسجد میں مسجد نبی شریف وہاں گئے جناب، وہاں پہ نماز پڑھائی اور اس کے بعد خطبہ دینا شروع کر دیا، خطاب کرنا شروع کر دیا، سرکار کے دین کا وہ بتانا شروع کر دیا۔ اتنے میں آپ کے والد محترم بھی آ گئے، وہ تھکے ہوئے تھے، تھوڑی لیٹ ہو گئی، ان کو دیکھا تو چمکتا ہوا سبحان اللہ، اور سرکار کی حدیث کا درس دے رہا اللہ، سرکار کے غلاموں کو، تو فرمایا یہ تو وہی ہے جو میرے گھر میں تھا۔ تو بعد بھی کسی نے بتایا کہ یہ فلاں کا بیٹا، ان کا نام لیا کہ یہ ان کا بیٹا ہے، بھائی یہ تمہارا ہی بیٹا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو دیکھیں پھر گھر کے بیوی نے کہا کہ 20,000 اشرفیاں آپ لے کے گئے تھے، میں نے اپنی ذات پہ خرچ نہیں کی، میں نے اپنے بیٹے پہ خرچ کی ہیں، یہ تعلیم حاصل کرے دین کی اور سرکار کے دین کا کام کرے۔ ہمیں کتنے سبق ملتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جہاد کے لیے سرکار کے دین کو غالب کرنے کے لیے پیچھے نہیں مڑ کے دیکھتے، آگے ہی آگے۔ بابا جی جب شروع ہوئے تو پیچھے دیکھا نہیں، بابا جی کی جاب بھی چلی گئی، وہ بھی سرکاری جاب۔ ہاں جی، آپ پیر مکی کے امام تھے اور اوقاف کے یعنی کہ ان کی تنخواہ پہ تھے، اور اس کے علاوہ ان کو گریجوٹی ملنی تھی، ان کو جناب سارا کچھ ملنا تھا، لیکن ہوا کیا ایک دن آپ تقریر کر رہے تھے پیر مکی کی مسجد میں، تو وہاں پہ آ گئے یہی جو گھومتے پھرتے ہیں میدان، ان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا تھے اور ان کو پتہ نہیں کہ دین کیا ہے، ان کو بس اتنا پتہ ہے کہ ہمارے عہدے یہ ہیں، ان کو ان عہدوں کا خیال نہیں ہے جن عہدوں پہ یہ علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ آپ اتنی سخت باتیں کرتے ہیں، آج کے بعد آپ نے یہ باتیں نہیں کرنی۔ آپ نے فرمایا یہ ہے تمہاری نوکری اور یہ میں جا رہا ہوں، اپنا جا رہا، اور نکل گئے۔ انہوں نے بہت کہا کہ آپ اپنی گریجوٹی لے لیں، اپنے بیٹے کو بھرتی کرا لیں۔ فرمایا جو چیز مجھے سرکار کے دین سے روکے میں نے کیا کرنا۔ سبحان اللہ۔ اور میرے بابا جی نے آج کو چھوڑتا نا، ہم یہاں کس لیے آئے ہوئے ہیں، نوکری کے لیے آئے ہوئے ہیں، رزق کمانے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ ہمیں کوئی کہے کہ گاڑی نہ رکھو، ہم فوراً کہتے ہیں جناب نوکری بڑی مشکل سے ملی ہے، گاڑی پھر رکھ لیں گے، یہی ہے کہ میں قربان جاؤں اس پرفتن دور میں۔ بچوں کا خیال نہیں آئے کہ بچے کہاں سے پلیں گے، ہاں جی، بلکہ میں تو آپ کو ایک اور بات آج سے دوسرے پاک ہے، تو میں یہی تقریر تو ماشاء اللہ ہمارے بھی سب کریں گے۔ میں بابا جی کی وہ جو بات آپ کرتے تھے نا کہ بیٹے کو جب کہتے تھے میرے محترم کو کہ مرنا ہی، ہاں جی، تو وہ اپنا دین چوک میں بھی وہاں پہ موجود تھا، اور جب دیکھا وہ ہماری نظر پڑی، رات کا سماں تھا، تو پولیس والے بڑی ایک لائن بنا کے اور پوری دیوار کی دیوار آ رہی ہے اندھیرے میں، تو بندہ ڈر جاتا ہے ویسے ہی، اتنے لوگ کہاں سے آ رہے ہیں، اندھیرا تھا۔ تو میری ہی نظر پڑی نا، کیونکہ باہر آیا ہوا تھا تھوڑا، میں نے کہا کہ تھوڑا مسجد میں جا کر وضو کرتا ہوں، تو اتنے میں نے دیکھا ہم کی طرف نا چند نظر آ رہے تھے، لیکن چونکہ اندھیرا تھا نظر نہیں آ رہا، اور میں نے وہ لائٹ کے لیے آئی ہوئی تھی گاڑی پانی بھر لے کے، ان کو کہا کہ ان کو لائٹ مارے، انہوں نے لائٹ آن کی، تو پھر اتنی دیر میں کچھ لوگ آگے گاڑی کے لائٹ کے آگے آئے، وہ چند لوگ تھے، نوجوان تھے، وہی پولیس والے تھے۔ تو میں نے یہ کہا کہ میں جا کے بابا جی کو اطلاع کرتا ہوں کہ یہ کام ہونے والا ہے، یہ لوگ آ گئے، پولیس آ گئی ہے اور حملہ ہو گیا ہمارے اوپر ہونے والا ہے۔ تو اتنی دیر میں سعد بھائی کو کسی نے بتا دیا، تو انہوں نے پھر بابا جی کو وہ کہا کہ بابا جی تیاری کر لیں، تو بابا جی نے کہا کہ تم مرنا، انہوں نے کہا میں تو ریڈی لگا تھی، میں ہی مرنا چل کہ سرکار کے اصل میں لوگوں کو ہماری سمجھ نہیں ہے، جب بہت کا خوف نکل جاتا نا، پھر بندے کو ایک ہی دھونی ہوتی ہے کہ بس سرکار کے دین کا سب سے بڑا خوف جو ہے موت کا خوف، اس کے بعد ہجرت کا خوف ہے۔ ہاں جی، بابا جی کو نہ موت کا خوف تھا نہ ہجرت کا خوف ہے۔ وہ اللہ رسول فرماتے ہیں کہ کانٹا میرے جسم سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو ختم نہ ہو۔ یہ تو بزرگوں نے بھی باتیں کی کہ جگر کی تنگی بڑی تنگی ہے، جگر جو ہے وہ بندے کو کچھ بھی کروا دیتی ہے، لیکن میں قربان جاؤں ایسے تھوڑا دین کا کام ہوا ہے، ایسے تھوڑا دین پھیلا ہے، ایسے تھوڑا نوجوان جو ہیں وہ اسٹرانگ ہوئے ہیں۔ نوجوان ہم لوگ جو ہیں، ہم جیسے نکموں کو بوجھلوں کو وہ یقین جانے وہ طاقت دے کے گئے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ کا مرد دم تک یہ طاقت ہمارے اندر ہے انشاءاللہ۔
اور इंशाअल्लाह ताला मरते दम तक हम तहरीक के साथ वाबस्ता रहेंगे इंशाअल्लाह बेशक बेशक। जिसको ये पैगाम पहुंचाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि जितने लोग भी होते हैं उनको पैगाम पहुंचाएं, उनको पता चले कि ये जो है दीन का काम क्या होता है। ये अनोखा ही बाबा था जिसने दीन का काम इस तरीके से किया। वो बाबा जी कहते थे ये लोग कहते हैं कि ये लोग निकलते सुन्नी नहीं निकलते, हमने बड़ी कोशिश की हैं। उन्होंने कहा नहीं निकलते हैं जब निकालने वाला सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं कि हल्कों को लड़ने वालों जो तकरीरें करें और फिर लोग कहें कि लोग निकले, लोग ऐसे नहीं निकलते। लोग आजकल बड़े सियाने हैं, अमल देखते हैं कि खुद क्या है। जब खुद नौकरी छोड़ी, खुद जनाब सारा कुछ छोड़ा, खुद मौत का खौफ ख़त्म किया, खुद घसीटे गए और गए जनाब वहाँ पे थानों में गए, कचहरियों में गए और कहा कि मेरा सब कुछ। और बेटे को जब मार पड़ी, बाबा जी ने कहा ना मेरे बेटे को भी उन्होंने बड़ा मारा, तो मैंने कोई सीन भी नहीं की। मैंने कहा मर जाता तो सरकार के दीन पे मर जाए। ये मुझे ये बताना चाहते हैं कि हम बेटों को तुम्हारा तंग करेंगे तो मैं दीन का काम छोड़ दूंगा? नहीं, बस उन्हें जाना रखा गया ऐसे काम ऐसे गए कि फिर दुनिया ने देखा जनाजा उनका, फिर दुनिया ने उर्स भी देखा। दुनिया कोशिश करके पैसे दे के लोगों को बुलाते हैं, लोग नहीं आते हैं। यहाँ लोगों को जनाब बगैर पैसों के, बगैर किसी लालच के, बल्कि लोग आते भी ऐसे हैं। उनके धर्मों में देखें, उनके जुलूसों में देखें, लोग लड़ रहे हैं एक दूसरे के ऊपर आगे बढ़ने के लिए, उनको अपना पीछे धकेल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सरकार के गुलाम ऐसे आते हैं जैसे जिसम में जान ही नहीं, कोई बैठा हुआ है अपनी जगह पे, वो अपनी जगह उसको दे देते हैं, पिछले को आगे करते हैं और उससे मोहब्बत से लंगर इतना आता है कि भूख भी अगर पीछे कर देता है, फलाने खाएगा फलाना। लंगर की भी बाबा जी ने ये सारी चीज़ें दिल से निकाल दी हैं, बस एक ही मोहब्बत रखी है कि सरकार से मोहब्बत करनी है। लंगर भी उनके सदके मिल जाएगा, रिजल्ट भी उनके सदके मिल जाएगा, इज्जत भी उनके सदके मिल जाएगी, हर चीज़ जो है वो उनके सदके मिल जाएगी। बस उनसे सच्ची वफा करनी है और इंशाअल्लाह ताला जब तक हमारे सामने दम है हम उनसे वफा करते रहेंगे।